محبت، عزت، خدمت سب کچھ تو دے دیا، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ تلخ جملے، سرد رویہ اور کبھی کبھی بے وفائی کا زہر۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک نیک اور وفادار بیوی کے حصے میں ایسا شوہر کیوں آتا ہے جو اس کی قدر نہیں کرتا، اس کی خاموشی اور آنسوؤں کو نہیں سمجھتا، بلکہ دوسروں کے کہنے پر اسے ذلیل اور بے عزت کرتا ہے؟ آج کے ولاگ میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جب ایک بیوی سب کچھ آزما چکی ہو لیکن پھر بھی شوہر کا رویہ اس کے ساتھ گیروں جیسا ہی رہے، تو ایسے میں ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اپنی روزمرہ روٹین اور گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے والی ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ تقریباً ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر خواتین دل میں چھپا کر رکھتی ہیں اور کسی سے کہہ بھی نہیں پاتی۔ میاں بیوی کا رشتہ دونوں طرف کی کوششوں سے چلتا ہے، گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ایک پہیا بھی رک جائے تو زندگی کا سفر وہیں رک جاتا ہے، لیکن جب شوہر کی طرف سے صرف بے رخی تکلیفیں ملیں تو بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بیٹی یا عورت جو اپنے نئے گھر کو بسانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے، اپنی طرف سے 100% دے رہی ہوتی ہے، جب اسے آگے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہ ملے تو وہ کہاں جائے؟ کوئی بھی عورت نہ تو بیوقوف ہوتی ہے اور نہ ہی بزدل۔ وہ صرف اس لیے سب کچھ برداشت کرتی ہے کیونکہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے، اپنے بچوں کی خاطر قربانی دے رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید آج نہیں تو کل حالات بدل جائیں گے، شاید میرا صبر رنگ لے آئے گا، لیکن کچھ لوگ اور کچھ مرد عورت کی اس قربانی اور صبر کو اس کی کمزوری اور مجبوری سمجھ لیتے ہیں اور بار بار اسے ذلیل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا شوہر بدتمیزی کرتا ہے، بے وفائی کر رہا ہے، مار پیٹ کرتا ہے یا دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ کی تذلیل کرتا ہے، تو سب سے پہلے آپ ایک تلخ حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ آپ نے ہر طریقہ اپنا کر دیکھ لیا، محبت سے، صبر سے، سمجھا کے، روک کر، گڑ گڑا کر، یہاں تک کہ خاندان کے بزرگوں سے مشورہ کر کے اور انہیں درمیان میں ڈال کر بھی دیکھ لیا۔ اس کے باوجود اگر شوہر ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ بات مان لے کہ اس نے فی الحال تبدیل نہیں ہونا۔ اس خام خیالی اور جادوئی دنیا سے بالکل نکل آئے کہ کاش میرا شوہر بھی دوسروں جیسا ہو جائے یا راتوں رات کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کی مل کر پرورش کرنی ہے اور اس ذہنی اذیت سے باہر نکلنا ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کر لیں کہ یہ شخص ایسا ہی ہے اور فی الحال بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جب ہم کسی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں اور بار بار اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ امید ہی ہمیں اندر سے تھکا دیتی ہے۔ بار بار ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ خود کو مضبوط بنائیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا برداشت کر سکتی ہیں اور اپنے بچوں کی خاطر کتنی قربانی دے سکتی ہیں۔ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ بار بار خود کو جھوٹی امید دلا کر تکلیف دینے کی بجائے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کریں اور اپنی فیلنگز پر قابو رکھیں۔ دیکھیں، اکثر ان لوگوں پر حکومت ہوتی ہے، ان لوگوں کو دبایا جاتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں، جو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، میں مر جاؤں گی، میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب آپ خود کو بالکل بے بس اور کمزور ثابت کر دیتی ہے تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ کہاں جائے گی، اس کا میرے علاوہ ہے ہی کون، میں جتنا چاہے ذلیل کر لوں، جو چاہے کر لوں یا نظر انداز کروں، اس نے اس گھر میں ہی رہنا ہے۔ اس لیے خود کو اس قابل بنائیں کہ جو ضروریات اور خواہشات وہ پوری نہیں کر سکتا وہ آپ خود پوری کر سکیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سی ایسی خواتین کی مثالیں ملیں گی جنہوں نے ایک عرصے تک ظلم برداشت کیے لیکن پھر انہوں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے سٹینڈ لیا، خود کو مضبوط بنایا، محنت کی اور آج وہ عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں قائم ہیں۔ دوسروں میں سہارے تلاش کرنا ختم کر دیں، یہ سوچنا بالکل چھوڑ دے کہ میں اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتی، یہ میری دنیا ختم ہو جائے گی۔ کسی انسان کے بغیر زندگی نہیں رکتی، سہاروں کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی۔ یہ سفر آپ کا ہے، یہ زندگی آپ کی ہے، آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ کیا تمام عمر ڈر ڈر کر، رو رو کر اور ذلیل ہو کر جینا ہے یا ہمت کے ساتھ عزت سے جینا ہے؟ خود کو مضبوط بنائیں۔ کب تک آپ ادھر ادھر کے لوگوں کے مشورے لے کر اپنی زندگی اور اپنے بچوں کا مستقبل خراب کرتی رہیں گی؟ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اپنے لیے درست فیصلہ کرنا۔ فیصلہ کرنے میں ہمت اور جرات دکھائیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو کیسا ماحول دینا چاہتی ہیں اور کتنی حد تک چیزیں برداشت کر سکتی ہیں۔ آپ ایک بیوی ہیں، آپ کسی کی بیٹی تھی، آپ کسی کی بہن ہیں، آپ ایک ماں ہیں، لیکن ان تمام رشتوں سے پہلے آپ خود بھی تو کچھ ہیں، آپ کی اپنی بھی تو کوئی ذات ہے۔ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کی ایک الگ پرسنالٹی ہے، آپ کا ایک الگ وجود ہے اور شناخت ہے۔ آپ اس کو کسی دوسرے کے رویے کی وجہ سے کیوں ختم کر رہی ہیں؟ جو عورتیں خود کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں، ان کے ساتھ اکثر یہی سلوک ہوتا ہے۔ خود کو کبھی ختم نہ ہونے دے۔ آپ نے برداشت کر کے دیکھ لیا، آپ نے ہر طریقہ اپنا کر دیکھ لیا، آپ نے بزرگوں سے مشورے کر لیے، لیکن پھر بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر اپنے فیوچر کے لیے کوئی فیصلہ کریں اور فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کی مرضی کا ہو، جس میں آپ کی اور
آپ کے بچوں کی بہتری ہو۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اپنے فیوچر میں آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کے ہاتھ میں مت دیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا کنٹرول 5-6 لوگوں کے ہاتھ میں کیوں دے رکھا ہے؟ آپ کے شوہر کو شاید اس کے گھر والے یا دوست کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، آپ پر بے جا حکومت کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر میں اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، وہ دوسروں کی باتوں میں آسانی سے آ جاتا ہے، وہ جذباتی ہو کر کچھ بھی غلط کر سکتا ہے، تو پھر آپ کو خود آگے بڑھنا پڑے گا پیچھے چل کر اور خاموش رہ کر۔ تو آپ نے دیکھ لیا، اس سے زندگی میں کوئی پوزیٹیو تبدیلی نہیں آئی۔ اب ذرا خود آگے چل کر اپنے فیصلے خود سنبھال کر دیکھیں، شاید آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ اس لیے خود کو ذہنی اور مالی طور پر مضبوط بنائیں تاکہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکے۔ جب آپ ہر وقت اس ڈر میں زندگی گزاریں گی کہ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا یا یہ فیصلہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا گھر برباد نہ ہو جائے، تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے، گھر تو ابھی بھی برباد ہی ہو رہا ہے۔ روزانہ ذلیل ہونا، روزانہ انسلٹ سہنا، روزانہ کی مار پیٹ و تانے، جب حالات پہلے ہی اتنے خراب ہے تو پھر ہمت کر کے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو کر دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے حالات خراب ہونے کی بجائے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ صبر کرنا، چپ رہنا اور ہر بات پر سمجھوتا کرنا، یہ چیزیں ہماری تربیت میں شامل ہوتی ہیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، کبھی بھائیوں کی خوشی کے لیے ہم نے کمپرومائز کر لیا، کبھی باپ کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دیا، لیکن بچپن سے ہمیں یہ بہت کم سکھایا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے عزت کی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہماری اپنی سوچ اور ہمارا اپنا وجود کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اکثر اپنا موقف رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر آپ نے یہ طریقہ آزما لیا اور پھر بھی شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن آپ فی الحال الگ بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں۔ ہو سکتا ہے 5-6 سال بعد یا 10 سال بعد چیزیں خود ہی بہتر ہو جائیں، لیکن میں اکثر اپنے ولاگز میں یہ بات کہتی ہوں کہ بہت سی خواتین جذباتی ہو کر یا غصے میں آ کر اپنے ہنستے بستے گھر برباد کر لیتی ہیں۔ میرا شوہر ایسا کرتا تھا، ویسا تانا دیتا تھا، لیکن میرا ان سے ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غصے یا جذبات میں آ کر یہ گھر چھوڑ دیا تو کیا ضمانت ہے کہ آگے کی زندگی آسان ہوگی؟ کیا گارنٹی ہے کہ جو اگلا انسان یا اگلا راستہ ملے گا اس میں کوئی خامی نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے وہاں 2 کی بجائے 8 برائیاں اور خامیاں موجود ہوں، پھر آپ کیا کریں گی؟ اس لیے غصے اور جذبات میں آ کر لیا گیا فیصلہ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر یہ وقت آپ کی زندگی میں بہت مشکل ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائش اور تربیت کا وقت ہو، تو پھر سچے دل سے صبر کریں، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور صبر کا پھل اللہ تعالیٰ ہمیشہ میٹھا دیتا ہے۔ صبر کا اجر انسان نہیں بلکہ خود اللہ کی ذات دیتی ہے۔ انسان آخر انسان سے کیا ہی امید لگا سکتا ہے، اور ایک محتاج انسان دوسرے انسان کو دے بھی کیا سکتا ہے؟ روٹی، روزی، عزت اور زندگی کی ہر خوشی کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اس نے ہی دینا ہے۔ فانی انسانوں سے امیدیں اور ایکسپیکٹیشن لگانے کی بجائے اپنے رب کی ذات سے امید رکھیں۔ اگر آج حالات برے ہیں، تاریکی ہے، تو کل کو انشاءاللہ روشنی بھی ہوگی اور حالات ٹھیک بھی ہوں گے۔ روز روز مار کھانے کی بجائے، تانے اور گالیاں سننے کی بجائے اور اپنے آنسو بہا کر خود کو اندر سے توڑنے کی بجائے خود کو مضبوط بنائیں، فیصلہ کرنے اور اپنے حالات کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ سامنے والا انسان آخر کیا کر لے گا؟ وہ صرف ایک انسان ہے جو آپ کو کمزور دیکھ کر اور تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جتنا آپ خوفزدہ رہو گی، جتنا آپ روئیں گی، اس کو اتنا ہی طاقتور ہونے کا احساس ملے گا۔ اس لیے اس نیگیٹو لوپ سے خود کو باہر نکالے۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک اور آج کا ولاگ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری باتوں سے کسی نہ کسی بہن کو حوصلہ ملا ہوگا اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو کا کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔